محمد يا رسول الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظیم. سورہ صافات کا یہ پہلا رکوع ہے اور اس کی چند آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں. سورہ صافات یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور سورہ صافات بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح سے انہی مضامین پر مشتمل ہے جو عام طور سے مکی صورتوں میں مذکور ہیں. توحید، رسالت اور آخرت، یہ وہ تین بنیادی مضامین ہیں جو اس مکمل صورت کے اندر آئے ہیں اور اس ضمن کے اندر مشرکین کی جو ہٹ دھرمی ہیں اور تمام تر شواہد اصلی اور نقلی ان کے سامنے پیش کیے جانے کے باوجود جو وہ تردید کرتے ہیں اور جو ہٹ دھرمی جو وہ مستقل دکھا رہے ہیں اور آخرت کے وہ مستقل منکر ہیں، مضبوط انداز میں قرآن کریم نے یہاں پر ان کا رد کیا ہے اور ان عقائد کو بنیادی طور پر ثابت کیا ہے جن کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے سلسلے میں. اسی طرح سے آخرت کے سلسلے میں کہ آخرت واقع نہیں ہوگی، ان لوگوں کے جو اعتراضات ممکن ہیں ان اعتراضات کو قرآن کریم نے جواباً ثابت کیا کہ وہ اعتراضات بالکل بے بنیاد ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کسی طرح کا دم ان اعتراضات کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اصل وہ بات ہے جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے. اسی ضمن میں قرآن کریم نے بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً ذکر کیا. حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اس ضمن میں کچھ نہ کچھ چیزیں اور واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ جو مضامین ہیں ان آیات کے، ان کی طرف بالخصوص اشارہ کیا جائے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ وحدانیت کے سلسلے میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے قسم کھائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی جو قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں، پھر ڈانٹنے والوں کی جو جھڑک کر ڈانٹ دیتے ہیں، پھر پڑھنے والوں کی جو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ تین قسمیں یہاں پر اٹھائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، جو بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور یقینی ہے. اور خاص طور پر توحید کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا حاکم، تمہارا معبود ایک ہے، یکتا و تنہا ہے. کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا وہ رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان تمام کا وہ رب ہے. ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداءً جو ہے قسم کھائی فرشتوں کی، یعنی یہاں جو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ تین خاص قسم کی صفات ذکر کی ہیں. اس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں مستقل لگے ہوئے ہیں. جمہور مفسرین کی رائے ہے، ہمیں اس کو لینا چاہیے کہ یہاں پر فرشتے جو صف بستہ فرشتے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر آن جو لگے ہوئے ہیں ان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اٹھائی ہے اور ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا. یہاں پر اس مضمون کو لانے کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کفار اور مشرکین عرب
اور اس سے پہلے بہت بڑے پیمانے پر یہ بات سمجھی جاتی رہی ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس طرح سے یہ غلط قسم کا عقیدہ پھیلایا جاتا تھا، اس کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی تابع داری میں وہ مستقل کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ذکر کے اندر مشغول ہے۔ ان کی صفات قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی اور یہ بات فرمائی کہ تمہارا معبود، تمہارا رب ایک ہے جو آسمان و زمین ہر چیز کا مالک ہے، ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ مشرقوں کا مالک ہے۔ یہاں پر مشرق کی جمع مشارق قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ سورج کے مشارق یعنی سورج ہر روز جب طلوع ہوتا ہے تو نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر دن سورج کے نکلنے کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اسی لیے مشارق یہاں پر کہا ہے۔ آج کے دور میں سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ روز ایک ہی جگہ نہیں ہے، بلکہ سورج اپنی جگہوں کو بدل کر کے اور تبدیل کر کے ظاہر ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ تو رب المشارق اللہ پاک نے فرمایا، اس سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک خاص احساس انسان کے ذہن و دماغ میں جم جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا قدیر ہے کہ اس نے سورج کے لیے ایسے مقامات متعین کیے، اور کیسا علیم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سورج ہر روز کس طرح سے اپنی جگہ بدل کر کے نکل رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو یہاں پر وحدانیت کو ثابت کیا انداز لگانے کے لیے کہ انسان سمجھ سکے کہ اس پورے نظام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، وہ اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے رونق بخشی ہے جو ہے وہ نچلے درجے کے آسمان کو بزینۃ الکواکب، ستاروں کے ذریعے سے اس کو رونق بخش کر۔ انا زینا السماء الدنیا، السماء الدنیا یعنی یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نچلے درجے کا آسمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماوات کہا ہے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر، سماء الدنیا فرمایا جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے خوبصورتی اور زینت بخشی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی ہو گیا کہ آسمان میں تارے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مزین کیا ہے تاکہ جب انسان آسمان کی طرف دیکھے۔ قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے بعض مقامات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو مزین کیا اور آراستہ کیا کہ جب انسان آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو کیسا پیارا اور بھلا منظر اس کو نظر آتا ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہم نے ہر شیطان سے جو سرکش ہے، شیطان مارد سے ہم نے اس کو بچا دیا اور اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، اور شیطان سنگن جو ہے وہ نہیں لے سکتا مجلس اعلیٰ میں، ملأ اعلیٰ میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان کے تعلق سے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے بھگانے کے لیے، اور ان کو جو ہے ہمیشہ ہر جانب سے مارا جا رہا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر کوئی اچکنے والا کوئی بات اگر اچک لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر ایک انگارہ چمکتا ہوا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر دیا۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے آسمان تک پہنچ جائے، اور آسمان میں جو باتیں فرشتے کر رہے ہیں ان باتوں کو لا کر لوگوں جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، جیسے کاہن ہیں، نجومی وغیرہ جو لوگ ہیں، آسمان میں ستاروں کی گردش کو دیکھ کر جو حال احوال بتاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو بھی اس کے پیروکار ہیں ان کو آ کر کے ان کے کان میں کچھ بات چھوڑ دے تاکہ وہ بتائیں اور لوگ مغالطے کا شکار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ شیطان وہاں پہنچ ہی نہیں پاتا، شیطان کو یہیں روک دیا جاتا ہے، شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہنچ سکیں۔ روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں تمہیں جا کر کیا کیا ڈیوٹیز انجام دینی ہے، بسا اوقات فرشتے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی گھن گرج آسمان پر سنائی دیتی ہے، فرشتوں کے آپس کی گفتگو۔ یہ شیطان کوشش کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر یہ کہ کبھی کبھی کچھ باتیں اچک لیا کرتا ہے، شیطان کچھ باتیں اچک لیتا ہے، فرشتوں کی باتوں سے کچھ چیزیں اندازہ کی، سمجھ لیا، اور پھر آ کر کے اس کو دنیا میں بتا دیا۔
ان کاہنوں کو، نجومیوں کو بتا دیا، پھر وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے بسا اوقات کوئی بات اگر صحیح ثابت ہو گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے تو بہت اچھی بات بتائی تھی، جیسے اس نے بتایا بالکل ویسا ہو گیا، جبکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اٹکل کے تیر ہیں، اندھے کا تیر بٹوڑے میں لگ بھی سکتا ہے، کہاوت اردو کے اندر مثل مشہور ہے کہ اندھے کا تیر کبھی بٹوڑے میں لگ جاتا ہے، یہ تو اٹکل ہے، اگر تیر چلایا ہے لگ گیا تو لگ گیا، ایسا ممکن ہے۔ تو شیطان اس طرح سے کوشش کرتا ہے، قرآن کریم نے اس کو محفوظ رکھنے کی جو ہے کہ انتظامات کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ کچھ خاص قسم کے ذرات ہیں جو آسمان میں محفوظ ہیں تاروں کے، وہ ان فرشتوں کے ذریعے سے شیطان کو دوڑایا جاتا ہے۔ ہم کبھی غور کرتے ہیں آسمان کی طرف رات میں تو اس طرح سے ایک بہت تیزی کے ساتھ ایک شعلہ سا لپکتا ہوا ادھر سے ادھر دائیں بائیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے، وہ دراصل شہاب ثاقب ہے کہ وہ اس کو شیطان کو وہاں پر بھگایا جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جو ہے وہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ دعا بتائی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پر اظہار کیا ہے، یہ قدرت کا مظہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ شیطان کو دوڑایا جا رہا ہے اور شیطان کو بھگایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں برادران وطن میں ایک تصور اس سلسلے میں قائم ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو منظر ہوتا ہے وہ آسمان سے تارہ ٹوٹتا ہے، آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اور لاکھوں سال اس کو دنیا میں پہنچنے تک لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ غلط اور فاسد قسم کا تصور ہمارے ہاں برادران وطن میں ہنود میں پایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مسلمان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط گمان اور غلط تصور ہے، اس طرح کا کوئی خیال اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلامی تعلیمات میں اس طرح کا کوئی تصور کہیں پر بھی نہیں دیا گیا ہے، نہ ہی تارے ٹوٹنے کا اس طرح کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی اس وقت دعا کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں ہے، قرآن کریم نے اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں کی ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ شیطان کو آسمان سے دوڑایا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر انتظامات کیے ہیں، حفاظت کے انتظامات کیے ہیں اور شیطان کو واپس دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ان آیات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد یکتا و تنہا ہے، جس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے نظام کو چلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہی ہے جو اس نظام کو چلا سکتی ہے، اللہ کے جتنی طاقت کسی دوسرے کی ہے بھی نہیں، اور کوئی دوسرا اس نظام کو اس طرح سے باقی اور برقرار بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کی قدرت اور طاقت کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو پھیرا جائے اور اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ واحد ہے اور تنہا ہے اور یکتا ہے اور وہی اصل معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ وحدانیت کا خاص مضمون ہے جو ان آیات سے جن کی تلاوت کی گئی ہے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اب آپ انہی سے پوچھ لیجئے، آپس میں ایک دوسروں سے ذرا معلوم کر کے دیکھو، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، یہ بنانے مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنا دی ہے آج تک وہ مشکل ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنا دیا ہے، اب دوبارہ سے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو پیدا کر سکیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ہی انسان کو، ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپچپاہٹ رکھنے والے گارے سے، ایسا گارا جو بالکل سوکھ کر مٹی نہ بن گیا ہو، اور ایسا گارا جو بالکل پانی نہ ہو گیا ہو بلکہ اس میں چپچپاہٹ ہو، ایسے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی اتنی قدرت دیکھنے کے باوجود، اللہ کی ایسی بڑی بڑی عظیم الشان نشانیاں رونما ہونے کے باوجود، اللہ کی ایسی آیتیں سامنے آ جانے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے اس سب کے باوجود یہ منکر ہیں۔ آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے ان باتوں پر۔ ویسخرون، اور وہ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بل عجبت ویسخرون، آپ کو تعجب ہے ان کی حرکتوں پر اور وہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی باتوں کا، ٹھٹا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو سمجھایا جائے تو نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب وہ ہماری آیات کو دیکھ لیا کرتے ہیں،
استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کچھ نشانی جو وہ دیکھ لیتے ہیں، یستسخرون، تو وہ اس کا ٹھٹا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ ان کی عقل میں باتیں نہیں آ رہی ہیں، اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ یہ جادو کی بنا پر انہوں نے ہمیں اس طرح کی باتیں سمجھا دی ہیں اور سجھا دی ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، پھر ہڈیاں ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پچھلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل نعم وانتم داخرون، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ایسا ہو کر کے رہے گا، اور تم ذلیل ہوگے اس وقت، تم ذلیل ہوگے، تم اس وقت رسوا ہوگے، اس وقت تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ حقیقت تمہیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گی، ہر چیز کھل کر تم پر واضح ہو جائے گی۔ اس وقت تمہارا ایمان لانا، تمہارا یقین کرنا تمہارے لیے کسی بھی طرح سے نافع نہیں ہوگا، تمہارا وہ ایمان لانا اور اس ان باتوں کو تسلیم کرنا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، اور یہ تمام کی تمام باتیں ہو کر کے رہیں گی، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں کتنی واضح اور کھلی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ان کو ایسا لگتا ہے کہ زندہ کرنا مشکل ہے، دوبارہ سے زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سوچا کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں سورہ یاسین کے آخری آیات میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اتنے واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ کن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے قیامت قائم کرنا اور قیامت کو واقع کرنا، وہ سچائی ہے اور حقیقت واقع ہو کر کے رہے گی۔ وہ کیسے ہوگی؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ قیامت کیا ہے؟ وہ اٹھانا ہے، اٹھانا یہی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی صرف، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تمام کے تمام دیکھنے لگیں گے، ارے دوبارہ زندہ کر دیا گیا، یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں داعیوں نے ہمیں بتایا تھا، جس کے بارے میں نبیوں نے ہمیں بتایا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے پیغامبر ہم کو بتا رہے تھے، جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے نبی اور ان کے بھیجے ہوئے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے۔ ارے یہ تو وہی دن ہے، یہ تو وہی وقت آ گیا، واقعتاً انہوں نے سچی باتیں بتائی تھی، جو باتیں جس طرح سے انہوں نے بتائی تھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، یہ تو ہر بات حقیقت ہے۔ پھر اس وقت وہ دیکھیں گے، ہر چیز کھل کر ان کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے خرابی، ہائے بربادی، ھذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن آ گیا، بدلے کا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں رو رو کر ہم سے باتیں کہی جا رہی تھیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے رسول ہر وقت پوری کڑن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ ہم تک پیغام پہنچا رہے تھے اور ہمارے لیے فکر مند ہو رہے تھے، اور رو رو کر کے ہم سے جو ہے وہ استدعا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے ایمان قبول کرنے کا، اور آخرت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ واقعتاً جو کچھ وہ کہتے تھے وہ سچ تھا، وہ یقین تھا، یہ تو یوم الدین ہے، یہ تو جزا کا دن ہے، واقعتاً بدلے کا دن آ گیا ہے۔ ہائے بربادی، ہائے افسوس، اس وقت یہ افسوس کرنا، یہ بربادی اپنے لیے اور اپنے اوپر لعن طعن کرنا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف سے اب کوئی مہلت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے کوئی نظام بنایا ہی نہیں ہے واپسی کا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، ان کو لوٹا دیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن آ گیا ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب فیصلہ ہوگا، صرف اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فیصلے کا دن ہے، اب فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ اب یہ حقیقت کھل گئی ہے، تم پر حقیقت واضح ہو گئی ہے، اب تمہیں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اب تم یہ امید کرو گے، خواہش کرو گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اچھے اعمال کریں گے، نیکی کریں گے، برائیاں نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے، وحدانیت کو مانیں گے، رسالت کو مانیں گے، آخرت کے اب منکر نہیں ہوں گے، کوئی چیز فائدہ مند نہیں، اب کوئی بات تمہارے کام آنے والے نہیں۔ ھذا یوم الفصل، یہی وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور تم استہزان کہتے تھے رسول سے، کب آئے گی قیامت، اللہ کا وعدہ کب آنے والا ہے، اللہ کا وعدہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اگر تم سچے ہو اللہ کا وعدہ کیوں نہیں لے آتے ہو؟ اب وعدہ آ گیا ہے اللہ کا، اسی وعدے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا
کہ وہ دن آ کر کے رہے گا اور پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ واقعتاً اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ دن ہے فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یہ بات فرمائیں گے اور پھر انسان کے سامنے تمام راہیں مسدود ہوں گی، تمام راہیں بند ہوں گی، اور انسان کو اپنے اوپر لعن طعن اور ملامت کرنے کے سوا کوئی بات نہیں سوجے گی۔ قرآن کریم نے مستقل ان لوگوں کے بارے میں مضامین ذکر کیے ہیں جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا کے اندر توحید، رسالت، آخرت، انہی عقائد کے منکر تھے، ان کی مختلف کیفیات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے وہ سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت ان عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔